ایک موسیٰ کا عدو تھا. توجہ ہے جی؟ یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. نہ میں نے بخاری شریف کی روایت پڑھی ہے، نہ میں نے اصول کافی کی کوئی حدیث پیش کی ہے. حضور قرآن تعارف کروا رہا ہے. دو افراد لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. وہ ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا عدو تھا. خدا کی قسم کوئی بات آ جائے نا، دنیا ہم سے کہتی ہے یہ قرآن سے دکھاؤ، اپنا یہ عقیدہ قرآن سے دکھاؤ، یہ عصمت قرآن سے دکھاؤ، امامت قرآن سے دکھاؤ. بڑے بڑے انجینئر کے ذہن سپارک ہو جاتے ہیں جب بات آل محمد کے عقیدوں کی آ جائے. قرآن سے دکھاؤ. وہ ہم سے کہتے ہیں جو اپنا نام بھی قرآن سے نہیں دکھا سکتا. تعجب کی بات ہے، ہم فلاں بن فلاں ہیں، ہم فلاں و فلاں ہیں، بھئی فلاں بھئی فلاں ہیں. قرآن سے دکھاؤ. قرآن نے واضح کر دیا نبی کے سامنے والوں کی ازرو قرآن صرف دو ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ باقی سب کہانیاں ہیں. نبی کے سامنے والے فقط دو ہی ہوتے ہیں، یا نبی کے دشمن ہوتے ہیں یا نبی کے شیعہ. قرآن تو جانتے ہیں کسی فرقے کو نہیں، قرآن صرف دو کو جانتا ہے، یا تو سامنے والا نبی کا دشمن ہے یا وہ نبی کا شیعہ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ. وہ جو شیعہ تھا، اب چونکہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کی جان کو آئے ہوئے، اس نے فوراً ہی دیکھا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ. وہ جو شیعہ تھا اس نے استغاثہ کیا. توجہ ہے دوست؟ بڑا لطیف لفظ تھا، بڑا عقیدے پہ مبنی لفظ تھا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. فَاسْتَغَاثَهُ، اس نے استغاثہ کیا موسیٰ سے اس کے خلاف جو موسیٰ کا دشمن تھا. توجہ ہے جی؟ دیکھا دونوں نے موسیٰ آیا ہے، استغاثہ صرف شیعہ نے کیا. اللہ جانے آپ میرے ساتھ ہے کہ نہیں دوست؟ پتہ لگا شیعہ کسی دور کا ہو مولا سے مدد مانگنی جائز سمجھتا ہے. اس نے کہا جی مولا آئے، موسیٰ آئے، فوراً ہی اس نے استغاثہ کیا. کس کے خلاف؟ وہ جو موسیٰ کا عدو تھا. فَوَقَّدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ إِلَيْهِ. موسیٰ آگے بڑھے. فَوَقَّدَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ نے آگے بڑھ کر ایک پنچ، ایک مکہ اسے مارا جو دشمن تھا. وہ بھی کوئی شیعہ کا دشمن اتنا ہی جانباز تھا کہ ایک ہی مکے پہ فقر آیا، اسے بھی دوسرا سانس نہیں آیا، وہ بھی بڑی دیر ہو گیا. حضور میں بڑی سادگی سے اگر اجازت دیں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. اے دشمن شیعہ ذرا سنبھل کے رہنا. ہم حامل ید بیضا کے شیعہ نہیں، ید اللہ کے شیعہ. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے بعض بڑے تعجب خیز الفاظ فرمایا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. آپ نے فرمایا یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے، اور بے شک شیطان بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. رب انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فغفر تو مجھے معاف کر. فغفر لو، پروردگار نے کہا ہم نے معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک پروردگار بہت معاف کرنے والا. اگلی آیت میں فرمایا ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. یا اللہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں. توجہ ہے؟ اب یہ بات آپ تک سارا سین آ گیا، آپ نے یہ سارا منظر سمجھ لیا. موسیٰ شہر میں داخل، دو افراد لڑ رہے ہیں،
ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، جوانوں توجہ ہے کہ نہیں ہے، ایک موسیٰ کا دشمن ہے، اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وہ جو شیعہ ہے وہ موسیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے۔ جناب موسیٰ منظر میں ایک دم داخل ہوتے ہیں اور آپ کا ایک پنچ لگتا ہے، موقع لگتا ہے۔ اب یہاں پر تمام تفاسیر اہل سنت و اہل تشیع یہ کہتے ہیں موسیٰ کا کوئی ارادہ قتل تھا ہی نہیں، اس لیے پروردگار نے قتل کے لفظ استعمال نہیں کیا، فقضا الیہ کے لفظ استعمال کیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ کا ارادہ کوئی نہیں تھا، چھڑانا چاہتے تھے موسیٰ۔ اب یہ نہیں پتا یہ چھڑانے کا کون سا انداز تھا کہ بیچارے کی جان لے گئے، توجہ ہے جی، لہٰذا باہر وہ مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اب پروردگار اگلا دن دیا دخل المدینہ، اب اگلے دن جناب موسیٰ دوبارہ داخل شہر۔ اب یہاں جو معاملہ ہے خوف کا عالم، پروردگار نے بتایا کہ اب یہاں پر جناب موسیٰ خود بھی گھبرائے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي، پروردگار نے فرمایا وَإِذَا الَّذِي تَنْصُرُهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، وہ جس کی کل موسیٰ نے مدد کی تھی نا، وہ آج بھی ایک سے لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر موسیٰ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ قَالَ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، موسیٰ فرمانے لگے تو تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ توجہ ہے دوستان، بات پہنچ رہی ہے کیا؟ وہ جو کل ایک موسیٰ کے دشمن سے لڑ رہا تھا، آج بھی وہ موسیٰ کے دشمن سے لڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ تشریف لائے، کل بھی نصرت کے لیے پکارا تھا، آج بھی اس نے نصرت کے لیے پکارا۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، وہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ آگے بڑھیں اور اسے ماریں۔ وہ جو دونوں کا دشمن تھا، موسیٰ کا بھی اور اس کے شیعہ کا بھی، اس سے پہلے کہ مارتے وہ پکار اٹھا، موسیٰ ارادہ کیا ہے؟ کیا آج بھی مجھے مار دینا چاہتے ہو جیسے کل ایک بے گناہ مار دیا تھا؟ تم چاہتے کیا ہو؟ آج بھی ایک بندہ مار دو جیسے کہ کل مار دیا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ارادے کیا ہیں؟ اب یہ منظر آپ کے سامنے آ گیا دوست، یہ منظر آپ نے سمجھ لیا نہیں، صرف دیکھا آپ نے، سمجھا نہیں۔ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام داخل شہر میں ہوا کیا کہ دو افراد لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کا شیعہ ہے، ایک موسیٰ کا دشمن۔ وہ جو شیعہ ہے وہ مدد کے لیے پکارتا ہے کس سے؟ اب میں لفظ بدلوں گا اور آپ نے غور کرنا، اپنے مولا کو۔ وہ مولا جسے فرعون کے خلاف ایک بڑا ٹاسک خدا نے دے رکھا کہ جس نے قوم کو لے کر چلنا ہے فرعون کے خلاف اور کامیابی سے ہمکنار کرنا۔ ایسے میں ایک مسئلہ ہو گیا کیا کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک شیعہ ہے، ایک آپ کا عدو ہے، وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ جو شیعہ ہے وہ اپنے مولا کو نصرت کے لیے بلاتا ہے، لہٰذا وہ نصرت کرتے ہیں تو غیر مارا جاتا ہے۔ اگلا دن دوبارہ وہی شیعہ لڑ رہا، اور اب اسے دیکھ کر وہ موسیٰ جس نے کل اس کی نصرت میں ایک شخص قتل کر دیا ہے، آج کہہ رہے ہیں اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ یہ لفظ گمراہ کس نے کس کے لیے استعمال کیا؟ یہ مولا نے اپنے شیعہ کو کہا۔ توجہ ہے دوستان، گھبرا تو نہیں ہے؟ اس واقعے کا انجام کیا ہوا؟ موسیٰ کو مصر ترک کر کے مدین جانا پڑ گیا، ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ فرعون 10 سال تک مزید راج کرتا رہا، استحصال کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، قوم کو کاٹتا رہا، قوم کو دباتا رہا، قوم کو مارتا رہا۔ 10 سال جناب موسیٰ کو شعیب کے پاس جانا پڑ گیا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ مطالبہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جناب موسیٰ چلے گئے۔ اب یہ جو 10 سال مزید فرعون نے راج کیا، یہ کس وجہ سے کیا؟ موسیٰ کی غلطی کی وجہ سے نہیں، ایک شیعہ کی جذباتیت کی وجہ سے۔ اب میں دیکھوں گا کون سے دوست میرا ساتھ دیتے ہیں۔
جن باتوں پہ میں نے آپ کو بلوایا ان پہ میں کہیں بھی دنیا میں پڑھتا تو لوگوں نے بولنا تھا، مگر اب پتہ چلے گا کون متوجہ ہے۔ کمال یہ دیکھیے، ایک شیعہ، اب وہ لڑ بھی کس سے رہا تھا؟ وہ لڑ رہا ہے موسیٰ کے دشمن سے، کیونکہ قرآن نے تعارف کروایا ہذا من عدوہ، جس سے لڑ رہا تھا وہ موسیٰ کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب ہے دکان کا جھگڑا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے پراپرٹی کا جھگڑا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے خاندانی مسئلہ نہیں تھا، وہ مولا کی نصرت میں لڑ رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا میرا فریضہ ہے، میرے مولا کا دشمن ہے، میں تو بخشوں گا ہی نہیں۔ اچھا اگر کسی کو شک ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو، اگلے دن وہ پھر لڑ رہا تھا، اور اگلے دن وہ پھر موسیٰ کے ہی دشمن سے لڑ رہا تھا، کیونکہ قرآن نے کہا، موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اسے مارے جو موسیٰ اور شیعہ دونوں کا دشمن تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو وہ لڑ رہا تھا نا، یہ اپنی دینی حمیت میں لڑ رہا تھا۔ جنہیں بات سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دیں، میں نے کوئی پیغام دینا دوستان عزیز، لہٰذا جنہیں پیغام سننے کی عادت ہے اس ممبر سے وہ میری بات میں متوجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ لڑ رہا تھا اپنے مولا کی حمایت میں، مگر ہوا کیا؟ اس کے مولا نے بجائے آگے بڑھ کے اسے سینے سے لگاتے، تیرے جیسا تو میرا شیعہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سب تھکے تھکے ہیں، تجھے ہی تو غیرت ہے، تو ہی تو میرا صحیح مولا ہی ہے، تو ہی تو اپنے مولا کا صحیح ثابت ہوا ہے۔ بجائے اسے سینے سے لگانے کے، اسی کا مولا اسے کہہ رہا ہے تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ توجہ ہے جی؟ یہ موسیٰ نے اسے کیوں کھلا ہوا گمراہ کہا؟ کیونکہ اس کی جذباتیت جسے وہ حق سمجھ رہا تھا وہ اس کے مولا کے مشن کو نقصان پہنچا رہی تھی، اور فائدہ مولا کو نہیں فرعون کو ہوا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ پتہ چلا اگر شیعہ ہونا تو وقت کے مولا کے مشن سے آگاہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے دوست؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے دوست؟ کمال یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے شیعہ ہونا کافی نہیں، جذبات کی بھڑاس نکالنا کافی نہیں۔ اسے تو فرعونی چوراہے پہ مل گیا، ہو سکتا ہے ہمیں نیٹ پہ ملے۔ نہ جانے میری جوان میں بات پہنچ بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں واٹس ایپ پہ ملے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی گلی کے کونے پہ مل جائے، ہو سکتا ہے کالج میں مل جائے، ہو سکتا ہے دفتر میں مل جائے، ہو سکتا ہے کاروبار پہ مل جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، بھڑاس نکالنے کا نام شیعت نہیں۔ جو ہے دوستان عزیز، اب اگر یہاں تک سن لیا ہے، اگر واقعی دوست بات کو پسند کریں تو میرا ساتھ ضرور دے دیجئے گا، مجھے ایمان سے بتائیے گا، مولا کے مشن کو نقصان ہو، شیعہ غیر سے لڑے مولا راضی نہیں ہوتا، شیعہ شیعہ سے لڑے گا تو کون سا مولا راضی ہوتا؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ یاد رکھیں، وہ اپنی ذاتی اس میں نہیں لڑ رہا تھا، اسے لگتا تھا چونکہ میرے مولا کا دشمن ہے، میرا فریضہ ہے، میں تو چھوڑوں گا نہیں، جہنم میں جائیں سارے، ہمیں کیا لگے؟ ایسا ہی یاد رکھیں۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں، جب آپ کہنا جہنم میں جائیں سارے، ہم میں کیا لگے؟ آپ اپنے آپ کو حسین کے خیمے سے جدا کریں۔ جسے اس سے غرض نہیں نا کہ دوسرے جو مرضی کریں، ہم تو اپنی کریں گے، وہ حسین کے خیمے میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ حسین یہ نہیں چاہتے صرف میں بچوں، حسین چاہتے ہیں سارا زمانہ بچے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیں، اگر خدا نے شیعت کا ٹائٹل عطا کر دیا ہے، شیعت کسی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، ایک مسلمان کے احساس ذمہ داری کا نام شیعہ ہوگا۔ جملہ ذہن میں رہے گا،
جب ایک مسلمان احساس ذمہ داری کے منصب پر پہنچتا ہے تو شیعہ ہو جاتا ہے. جو ہے دوستان غافل کا کیا کام ہے اس مکتب میں؟ اپنی انا کی تسکین کرنے والے کا کیا کام ہے اس مکتب میں؟ اپنی بھڑاس نکالنے والے کا کیا کام ہے؟ شیعہ مطیع ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، یہ دیکھنا ہے امام وقت کا ایجنڈا کیا ہے. جو ہے دوستان نہیں تو جو قرآن شیعہ ہونے کا ٹائٹل دے سکتا ہے وہی گمراہ ہونے کا ٹائٹل بھی دے سکتا ہے. جو ہے بیمہ نہیں ہو گیا خدا کے ساتھ. یاد رکھیں چاہے شیعت کا ٹائٹل مل جائے مگر اگر غفلت دکھائی تو پھر یاد رکھیں کہ وہی پروردگار غافل ہونے کا بھی دے سکتا، گمراہ ہونے کا ٹائٹل بھی دے سکتا. جناب موسیٰ کو پروردگار نے بتایا. ایسے میں ایک شخص جب دیکھا نا یہ لڑائی کا سین چل رہا ہے، وہاں سے ایک شخص داخل ہوا. اس نے کہا یا موسیٰ ان الملائکۃ یأتمرون بک لیقتلوک. موسیٰ وہاں قوم کے بڑوں نے ارادہ کر لیا، فرعون اور اس کے جو حواری انہوں نے ارادہ کر لیا آپ کے قتل کا، یعنی سزائے موت کا آرڈر آپ کے لیے جاری ہو چکا ہے کیونکہ کل ایک شخص آپ نے قتل کیا، اب آپ کی سزائے موت کا، لہٰذا فخرج یہاں سے نکل جائے گا. جناب موسیٰ کو نکلنا پڑا. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. یہ کہتے ہوئے موسیٰ نکل گئے مصر سے کہ یا اللہ مجھے ظالموں سے تحفظ عطا فرما. توجہ ہے جی. 10 سال مزید قوم پسی، 10 سال فرعون نے راج کیا. موسیٰ کے ابلاغ کا قصور نہیں تھا، ایک شیعہ کی جذباتیت اتنا نقصان پہنچا گئی. اب جتنے کٹے پھر جتنے مرے، جتنوں کا استحصال ہوا، جتنا فرعون کی گردن پہ ہے اتنا اس غیر ذمہ دار شیعہ کی گردن پہ ہے جس نے اپنے مولا کے مشن کو نقصان پہنچا. دوستو یہ قرآن ہے، کہانیاں ہیں کوئی. قرآن میں مجھے لطیفے تو ملتے نہیں، قرآن کے اندر آپ کو اشعار تو ملتے نہیں. قرآن تو ماضی کے دریچوں میں حال سمجھنے کی کتاب ہے. توجہ ہے، گھبرا تو نہیں ہے. چلیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. 10 سال کے لیے موسیٰ چلے گئے. کیوں موسیٰ چلے کیوں گئے؟ کیا تھا اگر فرعون مارنا چاہتا ہے ڈٹ جاتے، لڑتے، زیادہ سے زیادہ شہادت ہی تھی نا. توجہ ہے جی. ہم نے تو ایک اور نبی دیکھا ہے، یہ بھی اولو اللہ سے پیغمبر ہے، 10 سال کے لیے چلا گیا. وہاں ایک اور اولو اللہ سے پیغمبر. دیکھیے میں کتنا بڑا تاریخ کا مغالطہ حل کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ کی توجہ ہوگی اور آپ ڈر اور گھبرا نہیں گئے تو کہ ہمیں کوئی آج نیا ٹائٹل مل گیا ہے، آپ کو نہیں ملا، صرف غافلوں کو ملا. توجہ ہے جی. میں جو لاز کروں اگر آپ کی توجہ ہو تو. کمال یہ دیکھیے موسیٰ نکل گئے 10 سال کے لیے. دوسری طرف ہمیں اللہ نے ابراہیم بھی دکھایا. ابراہیم نے بیلچہ اٹھایا، آئے سارے دو توڑ دیے. توڑنے کے بعد نکلے نہیں، بیٹھ گئے. توجہ ہے کہ نہیں دوستو؟ وہی بیٹھے نہیں نکلے، گھبرائے نہیں، کہیں نہیں گئے، وہی ڈٹے رہے. پکڑ لیا نمرودیوں نے، پکڑ لیا، ٹھیک ہے پکڑ لیا، آگ میں ڈالو آگ میں. ابراہیم نے تو قوم کی مٹی نہیں چھوڑی. موسیٰ 10 سال کے لیے چلے گئے. اب بتاؤ کیا دونوں نبیوں کے کردار میں فرق ہے؟ کسی مفسر کی جرت عالم اسلام میں اٹھائے قلم اور لکھ دے موسیٰ کی طبیعت بڑی نرم مزاج تھی، بڑے حلیم طبیعت ہے. اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو. جرت ہے تو لکھے نا ابراہیم میں سختی بہت تھی. ابراہیم کے پیچھے بھی خدا، موسیٰ کے پیچھے بھی خدا. شرم آنی چاہیے کہتے ہوئے حسن کی طبیعت میں نرمی تھی، حسین سخت تھا. تم نے قرآن نہیں پڑھا. حسن کے پیچھے بھی خدا ہے، حسین کے پیچھے بھی.
طبیعت چونکہ سخت مزاج تھی، موسیٰ تھوڑے حلیم طبیعت ہے. موسیٰ کے پیچھے بھی خدا ہے، ابراہیم کے پیچھے بھی خدا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آل محمد امت کو اس لیے سمجھ نہیں آئے کیونکہ انہیں انبیاء ہی سمجھ نہیں آئے. اگر مصطفیٰ سمجھ آتا تو مرتضیٰ سمجھ آتا. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا ڈائریکٹ نہ ہونا، من کن تو مولا ہو. جو ہے نا دوستوں نے اسے آ کر کہتے ہیں اے امام، یہاں خدا کی قسم مجھے الفاظ دہراتے ہوئے زبان کام، آپ کے اس شہر میں میرا کتابوں سے تعلق ہے. آپ میرے ہاتھ میں کتاب دیں، میں کاغذ کی کوالٹی دیکھ کر اس کا حجم دیکھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں اس پہ کتنی لاگت آئی ہو. میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، کتاب کی لاگت زیادہ ہے، سستے میں بیچی جا رہی ہے. اس طرح کتابیں پھیلائی گئی، فری بانٹیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کام ہو رہا، لہٰذا اتنی سستی رکھ کے بانٹی جائے. خصوصاً محرم کے آنے پر بدعات محرم و حرام، یا آپ کے شہر میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور بانٹی جا رہی ہیں، اور آپ الفاظ پڑھیں خدا کی قسم میں کیا بہت بھی پردے میں رکھ کے امام حسین میں معذلہ اکڑ تھی، وہ اپنی اکڑ میں مارے، انہیں غلط فہمی تھی میں اٹھوں گا تو زمانہ میرے ساتھ. یہ اس قسم کے الفاظ لے کے یہ کتابیں آپ کے ہاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اصلاً تقسیم کی جا رہی ہیں سستے میں بیچ کے، تاکہ یہ نہ لگے مفت میں بانٹی جا رہی ہے. مقصد وہی ہے. یاد رکھیں، ہم سے جو پوچھتے ہو، سادہ سے جملہ عرض کروں گا حضور، کاش آپ لے جائیں. کمال یہ ہم سے پوچھتے ہیں حسن نے صلح کی تو حسین نے جنگ کیوں کی؟ یہی مسئلہ ہے نا، حسن نے صلح کی تو حسین نے جنگ کیوں کی؟ تعجب کی بات ہے. جواب تب ایک ہوتا ہے جب سوال ایک ہو. حسن سے کسی نے بیعت نہیں مانگی، حسین سے کسی نے معاہدہ نہیں مانگا. توجہ ہے جی؟ نہ حسین سے حکومت مانگی گئی، نہ امام حسن سے بیعت مانگی گئی. امام حسن سے حکومت کا تقاضا تھا، امام حسین سے بیعت کا تقاضا تھا. حکومت، وہ حکومت جس کے پیچھے خدا نہ ہو، ان کی نظر میں ٹوٹی جھوٹی سے بھی زیادہ حقیر ہے. اور بیعت نام ہے وفا کا. جب سوال ہی مختلف ہے تو جواب کیسے ایک آتا؟ جو شے اٹھا کے حسن نے دی تھی وہ جوتی سے بھی زیادہ گھٹیا تھی، جس پر حسین نے جان دی وہ وفا تھی. توجہ ہے دوستانے؟ ہم سے جو پوچھتے ہو حسن نے صلح کیوں کی، حسین نے جنگ کیوں کی، اپنے بزرگوں سے پوچھو جب باپ نے حکومت مانگی تھی تو بیٹے نے بیعت کیوں مانگی؟ یاد رکھیے الہی نمائندے وہ جو بھی طرز عمل اختیار کریں پیچھے خدا بند کریم کی ذات ہے. جو خدا حسن مجتبیٰ کے پیچھے تھا وہی ابراہیم کے پیچھے تھا، جو خدا موسیٰ کے پیچھے تھا وہی حسین ابن علی کے ساتھ. دوستان عزیز، بس جو آج پیغام دیا اس سے مد نظر رکھیے، قرآن کے اس نقطے پہ غور فرمائیے. اگر شیعہ ہو تو پھر ذمہ دار، اگر شیعہ ہو تو صاحب احساس ہو، اگر شیعہ ہو تو وقت کے معصوم کو پہچانتا ہو، عرفان رکھتا ہو، آپ کے مقاصد سے آگہی رکھتا ہو. ہمارا کوئی طرز عمل، میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، شیعہ غیر سے لڑے مولا کا مشن نقصان میں چلا جائے، مولا راضی نہیں ہوتا. شیعہ سے لڑے، جواز بہانے بنانا یہ سب بکواس ہے. شیعہ سے لڑے، یاد رکھنا کبھی کوئی مولا راضی نہیں ہوتا. یہ آل محمد کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی سیرت کے خلاف ہے. لہٰذا نہ جواز اور بہانے، اور اپنے بہانوں میں معصوم کو ہی لے کر آئے. وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا میں معصوم کی خدمت کر رہا ہوں. قطعاً معصوم کی ہی حب کو جواز اور بہانہ بنا کے کسی شیعہ کی توہین نہیں کرنی، کسی مومن کی توہین نہیں کرنی. نہیں وہ آپ کی طرح سوچتا، وہ جانے اس کا مولا جانے. آپ اپنے مولا کو راضی کریں، زمانے سے نہ منوائیں. وہ جو شیشے میں ملتا ہے اس سے علی کی ولایت منوائیں. پھر
پھر پتہ چلے گا کیا قیمت لگتی ہے علی کی ولایت۔ دوستان عزیز، 4 نمبر، آج جن شہزادوں کے مصائب کا حکم ہے نا، یہ بڑے غریب ہیں خدا کی قسم، ہیں رئیس مدینہ کے بیٹے اون محمد، رئیس مدینہ کے بیٹے ہیں مگر غریب شہادت ہے۔ کوئی جوان مر جائے نا اور کوئی روئے نہ روئے، چند لوگ تو روتے ہی ہیں۔ باپ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ ان پہ نہیں رویا۔ باپ نہ روئے، ماں تو ضرور روتی، یہ اتنے غریب ہیں انہیں سگی ماں ہی نہیں روئی۔ اچھا اور کوئی نہیں نا تو دیکھ کے جنازے میں پتہ چل جاتا ہے بہن کون ہے، انہیں بہن ہی نصیب نہیں تھی۔ سوچے کتنے غریب ہیں، کوئی اپنا ہے ہی نہیں رونے والا۔ اسی لیے اللہ نے یہ قوم عطا کی ہے جس کے لکھا اس کے جوان حسین کے جوانوں کو رونے۔ آئیے ان محمد پہ روتے ہیں جنہیں کوئی سگا نہ رویا۔ حسین ابن معصوم نے جب ارادہ کیا نا مدینہ ترک کرنے کا، جناب عالیہ کو پتہ چلا اب میرا بھائی مدینہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ جناب عالیہ اپنے گھر میں تھی مگر بی بی نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہ کیا تھا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ایک مزاج تھا، ایک سرمایہ تھا، ایک سرمایہ دار شخصیت ہے، ایک دبدبے اور روب میں رہنے والی بنی ہاشم کی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ گھر آئے، دروازہ کھولا، جو سامنے منظر دیکھا نا، بنی ہاشم کی یہ عظیم شخصیت ایک دم کلیجے پہ ہاتھ چلا گیا۔ دیکھا علی و بطول کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی ہوئی۔ جناب زینب کا حق بنتا ہے خدا کی قسم، ہمارے مکتب پہ تو احسان ہی ہماری ماؤں کے، یہ ماؤں بہنوں کے احسان ہیں۔ یہ ماؤں نے جذبہ لیا کہاں سے ہے؟ شہر کے حالات خراب ہوں، مائیں گھر سے بیٹے کو نکلنے نہیں دیتی، عزا کے جلوس کو خطرہ ہو، ماں گھر میں رہنے نہیں دیتی۔ یہ صدقہ ہے زینب عالیہ کی محنتوں کا۔ یہ آنسو جناب زینب کے حصے کے آنسو ہیں، یہ ہمیں خراج تحسین جناب زینب کو پیش کر۔ آج روتے ہوئے کوئی شرمائے نا، یہ آنسو جناب زینب کی عظمت کو سلام ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار تڑپ اٹھے، آقا ذاتی میری زندگی میں مٹی پہ بیٹھ گئی، گر گئے مٹی کے اوپر، آقا ذاتی میری زندگی میں۔ کہا عبداللہ آج زوجہ بن کے نہیں سوالی بن کر بیٹھے، آپ حکم فرمائیے۔ کہا عبداللہ میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا، عبداللہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانے دو، خدا را مجھے جانے دو۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ احترام سے اٹھایا، کہا آقا ذاتی روکتا کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا جب آپ سے میرا نکاح ہوا تھا نا تو ایک مرتبہ علی مجھے ایک طرف لے گئے تھے اور روتے ہوئے مجھے ایک ہی التماس کی تھی، کہا عبداللہ میں تجھے اپنی بیٹی عطا کر رہا ہوں، میری بیٹی تجھے کبھی کوئی غم نہ دے گی، تجھے کبھی دکھ نہ دے گی، مگر بس میری ایک وصیت اور نصیحت پہ عمل کرنا۔ جب میرا حسین کربلا جانے لگے زینب کو روکنا نا، اجرکم علی الزہرا، یہی تھا کہ آل محمد کو رونے۔ یہ آنسو نہیں ہے جناب زینب کی محنتوں کو خراج تحسین، آج ایسے روئے جیسے رونا بنتا۔ دوستو چلا یہ قافلہ، علماء نے عجب لکھی ہے تاریخ کربلا۔ یہ گئے مکہ، 4.25 ماہ کربلا میں یہ قافلہ بیٹھا رہا۔ جب وہاں سے مدینہ یہ مکے سے روانہ ہوئے نا کربلا کی سمت، اون محمد ساتھ نہیں تھا، اون محمد اپنے باپ کے پاس تھے۔ ایک سے دوسری منزل اس قافلے نے لی، ایک مرتبہ شور مچا قافلے میں کہ پیچھے سے ایک وفد آ رہا۔ کون وفد لے کر آ رہا ہے؟ پتہ چلا عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں۔ اب جب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، یہ جناب زینب کو پتہ چلا نا، ان کا دل بند ہونے لگا۔ وہ سمجھی شاید عبداللہ کا حوصلہ ختم ہو گیا، شاید عبداللہ مجھے قافلے سے اتارنے آ گیا ہے۔ عبداللہ آئے امام حسین کے پاس، آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، کچھ راز تھے، کچھ کھلی باتیں تھیں، وہ ہوئی۔ جب عبداللہ جانے لگے آپ نے فرمایا اجازت ہے میں زینب عالیہ سے ایک بات کر لوں؟
مولا حسین نے فرمایا آپ ان کے سرتاج ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ وہ آئے اس محمل کے پاس جس میں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دیکھا نا جناب زینب نے عبداللہ سامنے آ گیا، بی بی ڈری، عبداللہ کا حوصلہ ختم ہوا، یہ مجھے قافلے سے اتارنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جو جملہ کہا نا، دوستوں میں یہاں پر بھی مسائل چھوڑ دوں نا تو یہ کافی ہے۔ جناب زینب نے تڑپ کے کہا، عبداللہ یاد رکھنا اگر آپ مجھے لینے آئے ہیں، زینب رک ضرور جائے گی پر زینب زندہ نہیں رہے گی۔ حسین سید آپ سے راضی، یہی شب آل محمد پہ ماتم کرنے کی، ان آنکھوں کو بلند کریں۔ میں نے عرض کیا، امام صادق نے فرمایا آل محمد کے غم میں جو جو ہائے کہہ کے رو، یہ ہائے بھی تسبیح پروردگار۔ دوستو عبداللہ نے سنا، عبداللہ طلب کہا آقا ذاتی یہ کس نے کہا میں آپ کو لینے کے لیے؟ نہیں میں لینے نہیں آیا۔ تو عبداللہ پھر مقصد کیا ہے؟ آپ پیچھے کیوں آئے ہیں؟ یہاں تک کا سفر کیوں کیا؟ اب حضور قیامت کا لمحہ آ رہا ہے، کیونکہ اس منظر میں اونو محمد کا سٹیٹس ہی بدل گیا۔ ایک مرتبہ دونوں بیٹے آگے کیے، کہا میں روکنے نہیں آیا، میں تو حسین کا صدقہ دینے آیا ہوں۔ یہ دونوں بیٹے لے جائیں بوقت ضرورت، ایک اپنی جانب سے صدقہ کرنا، ایک میری جانب سے صدقہ۔ بس اب تک یہ بنی ہاشم کے بچے تھے، اب یہ حسین کا صدقہ۔ اجرکم الزہرا، سیدہ کائنات آپ سے راضی، آل محمد یہ بلند ہوتی آنکھوں پر رحم کرے۔ پروردگار آل محمد آپ کو کسی غم میں نہ رکھے۔ دوستو میرے پاس وقت ختم ہوا، 2-3 منظر سنے زحمت تمام۔ شب عاشور امام مظلوم کربلا، آپ خیام کے وزٹ پہ نکلے، آپ خیموں کے دورے پہ نکلے۔ عجب منظر ہے، ہر خیمے میں ماں قربانی سجا رہی ہے، ہر خیمے میں ماں اپنی قربانی سجا رہی ہے، اور ایک تلقین ایسی ہے جو ہر ماں اپنے بچے سے کر رہی ہے، میرے لال کل جب میدان سج جائے نا تو نے اکبر سے پہلے جانا، یہ نہ ہو حسین کا اکبر مارا جائے تو رہ جا۔ بولا ہر خیمے پہ دعا دے کے اگلے خیمے پہ جا، وہاں سے اگلے خیمے، جب اس خیمے میں آئے نا جہاں ماں 2 قربانیاں سجائے بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی میرے لال کل اکبر سے پہلے جانا ہے، میری 3 وصیتیں یاد رکھ، ایک اکبر سے پہلے جاؤ، دوسرا مل کے لڑو گے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے، ایسی جنگ کرنی ہے پتہ چلے بنی ہاشم کا جوان لڑا۔ اور یاد رکھو اب قیامت ہے، اس آخری نصیحت میں زینب بیٹوں سے کہہ رہی تھی سنو میرے لال اونو محمد، اگر تم فرات تک پہنچ جاؤ خبردار ان لبوں تک پانی نہ آئے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے زندگی میں۔ اجرکم الزہرا، خدا کو سوائے آل محمد کے غم پہ کرنا، اللہ ان بلند ہوتی آنکھوں پہ رحم کرے۔ یا اللہ اس قوم کو کسی کی نظر نہ دے، اس قوم کے جوان سلامت رہے۔ دوستوں میں مختصر اگلا دن آئے، ہر ماں نے بچے سے کہا تھا اکبر سے پہلے جانا، مگر یہ مشیت الہی کے تقاضے تھے۔ مولا حسین نے عجب کام کیا، آپ نے آغاز ہی ابھی اکبر سے کر دیا۔ جب آئین آباد خاندان کی علماء کی اکثریت اس پر متفق ہے، پہلا شہید علی اکبر ہے۔ علی اکبر کے بعد کوئی بچہ ماں کی نظر میں جچائی، ہر ماں کو اپنا بچہ بھول گیا۔ یہی وجہ ہے جب زینب نے دیکھا نا اونو محمد کو، تڑپ کے کہتے اونو محمد میں نے کہا تھا تمہیں اکبر سے پہلے جانا ہے، اکبر کا سینہ بچی کھا گیا، تم اب تک زندہ ہو۔ کہا ماں اجازت لے کر، آپ دیکھیں ہم کرتے کیا، اجازت تو نہیں۔ جب زینب اجازت لینے آئی ہے، میں سادگی سے عرض کروں گا، خدا کی قسم امام نے جگہ جگہ کربلا میں اپنا نوحہ پڑھا ہے۔ اب اس نوحے کا جملہ سنیں گے، جب بہن اجازت لینے آئی نا، بھیا مجھے کیوں ماں زہرا سے شرمندہ کرتے ہو، میری قربانیوں کو کیوں نہیں میدان میں بھیجتے؟ میرے مولا نے اللہ جانے کیسے کلیجے پہ ہاتھ رکھے کہتے ایمان سے بتا زینب وہ کون سا بھائی ہے جو بہن کی گود اجڑتی برداشت کر۔
شریعت آپ سے راضی، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ دونوں شہزادے آمادہ کیے گئے، دونوں شہزادے بٹھائے گئے۔ وقت مختصر میں زحمت تمام کریں، دو جملے زحمت تمام۔ دونوں شہزادے گئے، جعفر طیار کی تلوار کے وارث، حیدر کرار کے نواسے۔ خدا کی قسم اتنی حسین جنگ کی نا، ایک مرتبہ لشکر میں کھلبلی مچ گئی، ان سے ایک نہیں سنبھالا جاتا تھا، یہاں دو دو تھے، یہ دونوں جنگ کر رہے ہیں۔ وہاں ٹیلے پہ فضا کھڑی دیکھ رہے ہیں، فضا دیکھ رہی ہیں اونو محمد کی جنگ کو۔ ایک ایسا لمحہ آیا، قیامت نہیں آ گئی کربلا میں، دونوں شہزادے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچے۔ جیسے فضا نے دیکھا، بی بی بھاگ کر اندر آئی، کہا آقا زادی زینب مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات فتح کر لیا، آپ کے بچے فرات تک پہنچ گئے۔ اتنا سننا تھا، ماں خوش نہیں ہوئی، ایک مرتبہ ہاتھ، یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی گئے، علی اصغر پاس اجرکم اللہ سلامت رہیے۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ دوستو ماں تڑپ گئی کہیں میرا بچہ پانی نہ پی لے، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ پسرے صاحب نے کہا لعین و لعنت ہے تم کو، دو چھوٹے سے بچے ہیں، تم سے سنبھالے ہی نہیں جاتے۔ پلان کیا ان کو الگ الگ کر کے مارو، اکٹھے مارے نہیں جا سکتے، دونوں اکٹھے لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے لڑتے، ان پر قابو نہ پایا جا سکے گا۔ ایسا حملہ کیا، دونوں کو جدا کر دیا، ان کو محمد نظر آنا بند ہوا، محمد کو اور نظر، اور پھر پلان یہ کیا کوئی نزدیک نہ جائے، دور سے پتھر مارے زینب کی اور اتنے پتھر مارے کہ لڑنے کے قابل نہ رہے، پتھروں کی بارش ہوئی، بچے نڈھال ہوئے۔ اب کربلا میں چند لمحے مظلوم پہ بڑے غریب آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ لمحہ ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی سوار زین چھوڑتا تھا نا، میرا مولا شہاب ثاقب کی طرف پہنچتا تھا، میرا مولا نہ عباس کو بھیجتا تھا، نہ علی اکبر کو بھیجتا تھا، نہ ہور کو بھیجتا تھا، نہ جون کو، سب سے پہلے مولا خود جاتے تھے۔ جہاں میرے مولا پر غربت آ گئی، دونوں شہزادوں نے اکٹھے زین چھوڑ دی، میرا مولا مجبور ہو گیا، کہا عباس میری مدد کر، تو ان کو سنبھال، میں محمد کے پاس سلامت رہو۔ دوستو ایک مرتبہ دونوں لاشیں لے کر آئے خیمے کی جانب۔ اب میرے مولا حسین کی عادت تھی، جب بھی میرا مولا کسی بچے کو لاتا تھا سب سے پہلی صدا جناب زینب کو دیتی، زینب اس کی ماں کو سنبھالو، میں بڑے برے حال میں لے کر آ رہا ہوں۔ اب یہاں میرا مولا مجبور ہو گیا، ایک نہیں تو دو بچے، دونوں زینب کے، ایک مرتبہ زینب کو نہیں پکارا، کہا ام فروا، لیلا، فضا، زینب کو سنبھالو، میں دو لاشیں آئی، لیلا بھی آ گئی، ام فروا بھی آ گئی، فضا بھی آئی، دیکھا نہیں آیا تو زینب نہیں آئی، سگی ماں آئی، بیویاں پریشان ہوئی، کہاں ہے زینب؟ میرے مولا نے کہا لاؤ زینب کو، میں بیٹوں کے لاشیں لایا، بیویاں آئیں پیچھے خیمے میں، جیسے میرے خیموں میں داخل ہوئی، عجیب